کہنے دیجئے جس کا پہلا میزبان خدا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ وار عظمت ابو طالب تیرے مقام کے کیا کہنے، تیرا اللہ کے نزدیک مقام کتنا بلند ہے، اللہ کو تیری نسل کتنی پسند ہے، تیری نسل کتنی بابرکت ہے کہ نسل تیری ہے، نام رسول کا دیا گیا، وہ بیٹا تیرا ہے، گھر اللہ نے پیش کی۔ آپ دیکھیے روایت کے الفاظ ہیں، دو بندے کعبے کے ساتھ بیٹھے تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے فاطمہ بنت اسد کو دیکھا، بی بی آئی ہے دیوار کعبہ کے ساتھ، دروازے کی طرف سے نہیں آئی، علی کی اماں تھی، جانتی تھی، علی کی اماں تھی، جانتی تھی کہ میرے بیٹے کے دشمن ہونے ہیں بہت زیادہ، میرے بیٹے کا بغض دل میں رکھنے والے ہونے ہیں بہت زیادہ، اگر میں دروازے سے جاؤں گی تو کہیں گے بنی ہاشم کے پاس کعبہ کی چابیاں تھی، علی کی اماں نے تالا کھولا اندر چلی گئی، نہیں، علی کی اماں آئی نہیں، علی کی اماں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کعبہ میں میرے مولا کا آنا یہ علی کی طہارت نہیں، علی کی اماں کی طہارت کی دلیل ہے۔ سلامت رہے، اگر ٹائم تو زیادہ ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے گا، کیونکہ فضائل میں مٹھاس ہی اتنی ہوتی ہے، نہ پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے نہ سننے والے کو پتہ چلتا ہے۔ ابھی فضائل تو میں نے پڑھا ہی کوئی نہیں، ابھی تو میں نے مقدمہ پڑھا ہے فضائل کا، ابھی علی کے فضائل کی معراج نہ میری جرت ہے پڑھنے کی نہ آپ کی جرت ہے سننے کی، اس لیے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ دیکھیے میرے علی کو، میرے بھائی علی کو، میرے وزیر علی کو، میرے وسیع علی کو، میرے خلیفہ علی کو، میرے محافظ علی کو، میرے داماد علی کو کامن نہ سمجھنا، علی کی فضیلت اتنی زیادہ ہے پوری دنیا کے سمندروں کو، حدیث رسول ہے، شیعہ سنی کتب میں موجود ہے، کوئی ایسا مل جائے تو بتا دینا جس کے بارے میں نبی نے اتنا کہا ہو کہ مدینہ کی گلیوں میں بہنے والی کسی چھوٹی سی نالی کو علی کا مقابلہ کرنے کے لیے پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا، لیکن رسول کی اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ علی کی عظمت کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے پوری دنیا کے سمندروں کو سیاہی میں بدل دو، درختوں کو کلموں میں بدل دو، جن میں بشر لکھنے اور پڑھنے والے بن جائیں، علی کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے۔ دیکھیے علی کا مقام کیا ہے یہ بعد میں عرض کروں گا۔ علی کی اماں کا عظمت یہ ہے کہ بی بی آئی دروازے سے نہیں بلکہ دروازے سے پچھلی جانب آکے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا اللہم انی مؤمنتم بک، اللہ میں کوئی مکہ کی عام مستور نہیں، میں علی کی اماں ہوں، میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، میں اسماعیل پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے کعبہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ اب یہ لکھنے والا کہتا ہے کہ یہی الفاظ ہم نے سنے، ایک مرتبہ ہم نے دیکھا دیوار کعبہ نے در بنا کے علی کی اماں کو خوش آمد کہا، ہم دوڑے، دیکھا کہ وہ دیوار جو در بنی تھی پھر دیوار بن گئی۔ مجھے کہنے دیجئے آپ نے بڑی کوشش کی ہوگی اس دروازے کو دوبارہ کھولنے کی، اور دیکھیے آپ کھولنے میں ناکام رہے، کچھ ایسے بھی بدبخت تھے جو بند کرنے کی کوششیں تو بہت کرتے رہے، لیکن علی کا معجزہ یہ ہے کہ آج تک کعبہ یہ گواہی دیتا ہے کہ جس جگہ سے علی گزر جائے پھر اس جگہ کو کسی اور جگہ جیسا مت سمجھنا۔ نعرہ حیدری۔ دیکھیے میں بہرحال اپنی بساط کے مطابق اللہ نے جو مجھے توفیق عطا کی ہے میں اپنے مولا کا قصیدہ ضرور پڑھوں گا، میں اپنے مولا کی فضیلت ضرور بیان کروں گا۔ بی بی چلی گئی کعبہ کے اندر، دیوار کعبہ شک ہو کے دوبارہ مل گئی، اب 3 دن گزر گئے، علی کی اماں مہمان ہے، علی کا رب میزبان ہے۔
देखिए कितने दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। अली की अम्मा मेहमान, अली का रब मेजबान। देखिए 3 दिन न कोई भूखा रह सकता है न कोई प्यासा रह सकता है, लेकिन अली की अम्मा काबा के अंदर थी तो रिज़्क कहां से आता था? रसूल ज़ादों के बारे में तो आपने सुना होगा, अली की अम्मा का ये मकाम है कि जिसके लिए अल्लाह जन्नत से खाने भेजे उसे अली की माँ कहते हैं। क्योंकि वक्त बड़ी जल्दी से गुजरता है, वक्त का पता नहीं चलता। मैं चाहता हूं कि अपने उस आखिरी पैगाम तक भी पहुंचूं और वक्त भी ज्यादा। देखिए अली की अम्मा काबा के अंदर, मक्का के लोग काबा के बाहर। अब ताला खोला गया न खुला, ताला तोड़ने की कोशिश की गई न टूटा, दीवार वाले दरवाजे को दोबारा दरवाजा बनाने की कोशिश की गई, कोई कामयाब ना हुआ। अब पूरा मक्का इकट्ठा है। अब मुझे कहने दीजिए कि अली के घर वाले अगर परेशान होते या उन्हें प्रोग्राम तौहीद का पता ना होता तो वो भी मक्का वालों के साथ शामिल होकर काबा के गिर्द इकट्ठे होते। 3 दिन खानदाने बनी हाशिम से कोई आया ही नहीं, और तीसरे दिन भी हजरत अबू तालिब नहीं आए, खुद रसूलुल्लाह आए। अल्लाह ने मेहमान भेजा, अल्लाह के नबी ने इस्तकबाल की तैयारी की, अब तशरीफ लाए। एक मरतबा फिर दीवार दर बनी, एक मरतबा फिर दीवार दर बनी। अब काबा से बाहर आई फातिमा बिनते असद, हाथों पे बेटे के उठाया हुआ है, रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश करके फरमाती है, या रसूलुल्लाह ये आपका भाई बड़े अजीब मिजाज का मालिक है, जब से आया है न रोया है न आंख खोली है। अब ये कुछ कहने वाले कहते हैं कि अली की अम्मा परेशान। नहीं, जो परेशान हो वो अली की माँ नहीं होती, जो परेशान हो वो अली की माँ नहीं होती। जिसका बेटा मुश्किल कुशा हो वो माँ बना कैसे परेशान हो सकती है? अली किसी आम हस्ती का नाम नहीं। देखिए रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाते थे ना तो बीबी अपने भतीजे के बेटे के, अल्लाह के रसूल के इस्तकबाल के लिए खड़ी होती थी। मक्का की कुछ औरतों ने कहा कि वो भतीजे है, आप चची है, वो बेटे है, आप माँ है, आपने पाला है, नबी को आपने अपने हाथों से अपनी गोद में पाला है, आप भला उनके एहतराम के लिए क्यों उठती हैं? उठना तो नबी को चाहिए। तो कहने लगी मैं नहीं उठती। तो बीबी ने क्या फरमाया, मैं नहीं उठती बल्कि वो बच्चा जो मेरे शिकम में है वो मुझे बैठने नहीं देता। वो रसूल का इतना वफादार है, उसे रसूल से इतना प्यार है, वो इतना एहतराम अल्लाह के हबीब का करता है कि जब भी नबी तशरीफ लाते हैं तो मेरा बेटा मुझे बैठने नहीं देता। अब मक्का की ये औरतें मारिफत नहीं रखती थी, वो जहालत की तारीकी में डूबी हुई थी, वो कुफ्र के अंधेरे में भटकी हुई थी। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि अब जब नबी आएंगे तो हम अली की अम्मा को पकड़ के बिठा देंगी, हम उठने नहीं देंगी। तो मुझे कहने दीजिए, और जिसकी ताकत की बसात खैबर के दरवाजे में ना हो, और मक्का की औरतें कैसे उसकी ताकत का मुकाबला कर सकती है? अब देखने वालों ने देखा, सुनने वालों ने सुना, नबी तशरीफ लेके आए, नबी की अम्मा तशरीफ, नबी की चची तशरीफ फरमा थी, अली की अम्मा तशरीफ फरमा थी। नबी जैसे करीब आते गए, इन्होंने किसी ने दाएं पकड़ा, किसी ने बायां बाजू पकड़ा, कोई सामने थी कोई पीछे थी, इन्होंने पकड़ना चाहा, लेकिन जब नबी आए, अली की अम्मा पूरे कद के साथ यूं खड़ी हुई इस्तकबाल रसूल के लिए कि जिसने दाएं तरफ से पकड़ा हुआ तो वो दाएं गिर गई, जिसने बाएं तरफ से पकड़ा हुआ था वो बाएं गिर गई। अल्लाहु अकबर। भी बैठे हैं मेरे ख्याल में, किबला मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। तो मैं आप तक अपना पैगाम, देखिए अली का मकाम क्या है कि अली जिस घर में आ जाए वो काबा नहीं रहता, किबला बन जाता है।
یہ علی کی عظمت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علی کعبہ میں تشریف لائے. علی نہیں، علی کا مقدر نہیں، یہ کعبہ کا مقدر تھا کہ علی تشریف لے کے آئے. یہ کعبہ کا مقدر تھا کہ علی تشریف. دیکھیے اب دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا. علی کا مقام کیا ہے؟ جو خانہ زاد توحید ہو اسے علی کہتے ہیں. ایک اگر اجازت ہے تو میں 2 مصرے پڑھ دوں. لوگ دیکھیے ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم علی کو بہت بھائی ہم نہیں بڑھاتے. علی کو ہم نہ رب مانتے ہیں نہ نبی مانتے ہیں. علی کا جو مرتبہ اللہ کے نبی نے بتایا ہم اسی طرح مانتے ہیں. ہم رب نہیں مانتے. میں علی کو خدا تو نہیں مانتا پر خدا سے سوا بھی نہیں مانتا. مانتا ہوں علی کو میں عین خدا، مانتا ہوں علی کو میں عین خدا اور اس کے سوا بھی نہیں مانتا. عین سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا علی عین اللہ بھی ہے، علی وجہ اللہ بھی ہے، علی ید اللہ بھی ہے. دیکھیے میں نے اتنا مانا جتنا اللہ کے حبیب نے کہا، اس لیے کہا مانتا ہوں علی کو میں عین خدا اور خود اس کے سوا بھی نہیں مانتا. کیا نصیری کی دیوانگی کے خدا کا کہا بھی نہیں مانتا؟ علی کا مقام یہ ہے کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے اسے علی کہتے ہیں. شہید سید جعفر نے بڑا پیارا یہ جملہ فرمایا کہ مظہر حق کو حق کے تعالی کہا. میں نے مانا نصیری نے بیجا کہا، لیکن اس بات کا تو پتا چل گیا ہے خدائی بھی زیبا علی. میں اس انتظار میں تھا کہ میں ذرا اندازہ کروں میری باتوں کی سمجھ کتنی آئی ہے. علی کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب ذوالفقار ہو اسے علی کہتے ہیں، جو صاحب کردار ہو اسے علی کہتے ہیں، جو رسول اللہ کا وفادار ہو اسے علی کہتے ہیں، جو رسول اللہ کا وفادار ہو اسے علی کہتے ہیں، جس کے سجدے جیسا کسی کا سجدہ نہ ہو اسے علی کہتے ہیں، جس کے رکوع جیسا کسی کا رکوع نہ ہو اسے علی کہتے ہیں، جو نفس رسول ہو اسے علی کہتے ہیں، جو زوج، دیکھیے گا میری طرف، توجہ میری طرف، جو نفس نبی ہو اسے علی کہتے ہیں، جو زوج بطول ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جس علی کے صدقے میں تجھے خیرات ملے اسے علی کہتے ہیں، جو خیبر شکن ہو اسے علی کہتے ہیں، جو قاتل مرحب و انتر ہو اسے علی کہتے ہیں، جو عمر ابن عبد ود کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اسے علی کہتے ہیں، اور ٹکڑوں کو ملا کر دیکھا جائے دونوں میں کوئی فرق نہ ہو ایسے عادل اعظم کو علی کہتے ہیں. دیکھیے ابھی میری بات مکمل نہیں. ایسے عادل اعظم کو علی کہتے ہیں، اور جس کے بیٹوں کو نبی جوانان جنت کے سردار کہے ان بیٹوں کے باپ کو علی کہتے ہیں، جس کی زوجہ جیسی کسی کی زوجہ نہ ہو اس بطول کے شوہر کو علی کہتے ہیں. اور مجھے کہنے دیجئے یہ سارا دنیا کا اہتمام تھا. علی اس ہستی کا نام ہے جو میدان معاشر میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دے جہنم کسی میرے کو ٹچ نہ کرنا اسے علی کہتے ہیں. اور جس کا دشمن علی کسے کہتے ہیں؟ جس علی کا دشمن جتنا بڑا زاہد کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو جتنا بڑا مسلمان سمجھنے والا کیوں نہ ہو، جس علی کے دشمن پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو اسے علی کہتے ہیں. دیکھیے یہ مقام امیر المومنین ہے، یہ عظمت علی ابن ابی طالب ہے. دیکھیے تکمیل دین کی دلیل علی، تکمیل دین کی دلیل میں ابتدا میں عرض کیا جب تک اعلان ولایت نہیں ہوا اللہ نے اسلام کو تکمیل کی سند نہیں دی. اب دیکھیے
علی کی محبت کو شرک سمجھنے والا، وہ علی کے محب پر شرک اور غالی ہونے کا الزام لگانے والا، میں کسی کو غلو کی اجازت نہیں دیتا. میں یہ نہیں کہتا کوئی یہ مانے علی رب، نہیں نہیں، علی اللہ کا وہ بندہ ہے جس بندے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جب اتنا عظیم ہے تو اس کا رب کتنی عظمت کا مالک ہو. نعرہ حیدری. دیکھیے علی کا مقام یہ ہے کہ جب کعبہ میں آئے تو قبلہ بنا دے. دیکھیے اب اللہ کے رسول کو اپنے بھائی سے کتنی محبت ہے. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میرے نبی نے مجھ سے کہا، میرے نبی نے مجھ سے مانگا، میرے نبی نے مجھ سے درخواست کی، میرے نبی نے میرے دربار میں التجا کی کہ اللہ مجھے کعبہ بڑا پسند ہے، اللہ مجھے کعبہ بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ کعبہ میرے بھائی علی کی ولادت گاہ ہے، اللہ اس لیے مجھے کعبہ سے نہیں. اللہ کے نبی نے اللہ سے یہ مانگا نہیں. نبوت کا مزاج توحید کو جانتی ہے. دیکھیے مزاج نبوت کیا ہم نے دیکھا، قد ترى تقلب وجهك في السماء. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے حبیب تجھے کعبہ سے محبت اتنی تھی، تجھے علی میری طرف دیکھیے گا، توجہ میری طرف رکھیے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، فضائل علی کی معراج بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو میری اپنی ذاتی بات ہو، میں تو اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے قرآن سے فضائل علی پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا قد ترى تقلب وجهك في السماء. اے حبیب و محبوب مصطفیٰ، ہم نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے تجھے دل میں کعبہ کی محبت موجزن ہوتی ہے، تیرے دل میں علی کی ولادت کا کی محبت. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو حبیب و محبوب سن لیجئے، اب قبلہ وہ بناؤں گا جس پہ تو راضی ہوگا. مجھے کہنے دیجئے آج کا لنڈے کا دین لے کے پھرنے والا مسلمان وہ قبلہ نہیں رہتا جس پر نبی راضی نہ ہو. وہ امام کیسے امام ہے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک روایت کو نقل کیا، یا علی یا علی. چھوٹے بچوں کے نعرے کا بھی جواب دیجیے، کیونکہ یہ وہ موالی ہیں جنہوں نے یہاں سے پروان چڑھنا ہے. مجھے بھی بہرحال جب سے میں پاکستان میں آیا ہوں، اس اسٹیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. یہ میرے بھائی بھی اپنے اپنے انداز میں محبت علی کے جوہر بکھیرتے ہیں. میں بھی طالب علم فقیر آدمی ہوں، اپنے اس فقر کا اظہار کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں خدا بندہ جو کچھ اس مرتبہ عطا کیا تھا اس سے کچھ آگے عطا کیجئے گا. دیکھیے میں وہ آدمی جو اپنے فقر کا اظہار کرتے ہوئے گھبراتا نہیں، اپنی کم مائگی کا اعلان کرتے ہوئے ڈرتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہیں جو سب کچھ ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ابھی میں نے اپنا یہ لکھا ہوا نہیں پڑھا ہے، میرے پاس ہے. صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک روایت کو شعبی سے نقل کیا ہے. امام نسائی نے بھی اس روایت کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے صرف یہ نہیں کہا کہ علی باب مدینۃ العلم ہے، علی باب مدینۃ الحکمہ ہے، علی میرا وزیر ہے، علی میرا وزیر. نہیں، فرمایا کہ کفرہ کفر باللہ وشرکہ شرک باللہ والحادہ الحاد باللہ. جو علی کا انکار کرے اس کی توحید بھی قبول نہیں، جو کسی کو علی جیسا بنائے اس کی توحید بھی قبول نہیں، جو علی سے منہ پھیر لے اسے اللہ بھی قبول نہیں کرتا. یہ چھوٹی سی بات نہیں، آپ کی سماعتوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے گزر. سنیے گا، دیکھیے کافر کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کا انکار کرے. میرے علی کی شان یہ ہے کہ جو علی کا اعلان نہ کرے، جو علی کی ولایت پر ایمان نہ رکھے، جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، جو نبی کے اعلان ولایت کو نہ مانے، اللہ اسے کافر کہتا ہے. سبحان اللہ. ٹائم کافی ہو چکا.
ایک اور مقام پر دیکھیے 9 جملے ایسے ہیں میرے مولا کے، آواز آ رہی ہے نا میری؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ کو جنودی امام زمان بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہم نہیں جو کچھ بیان کرتے، بس ایک شعر اور پھر میں مولا کی وہ کلمات آپ کی خدمت تک حق تبلیغ بھی ادا ہو جائے، حق جشن بھی ادا ہو جائے۔ ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے علی کہتے ہی ہو سکتے، آیت اللہ جوادی عملی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں دیکھیے کہ اگر آپ کہو نا کہ فضائل علی کی یہ حد ہے، آپ سے نہیں مشخص ہوتی فضائل علی کی حد، بس خدا نہ کہیے، نبی نہ کہیے، باقی جو کہیے وہ غلو نہیں ہے، وہ شرک۔ بس دیکھیے علی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں صدر اسلام کے بڑے بڑوں کی قسمیں نہیں اٹھائیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ کوئی علی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ علی تو علی ہے، علی تو علی الاعلیٰ کے وہ علی بندے ہیں جن کے فضائل کی کوئی حد نہیں۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے بتایا کہ علی کا ذکر بھی کروں گا، علی کے گھوڑے کا ذکر بھی کروں گا، اس لیے تم تو علی جیسا بننا چاہتے ہو، مجھے تو تمہارا علی کے گھوڑے جیسا ہونا بھی گوارا نہیں ہے۔ تو 9 جملے بس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی ضابطوں کو تمام کروں گا۔ شبلی یہ شاپی نے یہ روایت نقل کی کہ علی ابن ابی طالب کے 9 جملے ایسے ہیں کہ جہاں فصاحت و بلاغت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے کہ علی نے یہ جو کچھ کہہ دیا اس کے بعد کوئی کہنے والا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ 3 جملے مناجات کے ہیں۔ میرے مولا خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے علی والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ علی ایک ماڈل پیش کر رہے ہیں کہ جو میرا بننا چاہتا ہے اسے یہ کر کے دکھانا پڑے گا، اس کا ایمان توحید پر ایسا ہو کہ کوئی اسے یہ نہ کہے کہ یہ توحید کو نہیں مانتا، اسے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ جب میں نے اللہ کی یہ صفات بیان کر دی تو پھر میں اور کیا کہوں گا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں خدایا علی کے فخر کے لیے، علی کے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے، اس لیے میں علی اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر علی والے بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں بھی دربار توحید میں سر سجدے میں رکھ کے یہ کہنا پڑے گا، اے میرے پروردگار، اے علی کے علی الاعلیٰ خدا، ہم تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ایسا بنا جیسا تو چاہتا۔ اگرچہ دل تھا کہ میں یہ پورا مطلب آپ کی خدمت میں بیان کرتا، لیکن دامن وقت اتنا محدود ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ انہی جملوں پر آپ کو یہ دعا دے کے دیکھیے علی ابن ابی طالب اس ہستی کا نام ہے۔ علی توحید کے اس مبلغ کو کہتے ہیں کہ جس نے توحید کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھا۔ علی کا مقام یہ ہے، علی کا معیار کیا تھا کہ جو اللہ کا ہے وہ علی کا ہے، جو خدا کا نہیں وہ علی کا۔ اس لیے میں اپنی پیچھے بیٹھے ہوئے دوستوں سے بھی جو منبر پر پہ آتے بھی ہیں، جو آپ کو فضائل بھی سناتے ہیں، آپ کے دلوں کو خوش بھی کرتے ہیں، اور واقعاً ذکر علی ابن ابی طالب عبادت، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا، آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ علی چاہتے یہ ہے کہ تو وہ بول جو علی پسند، تو وہ کر جو علی کو پسند ہو، تو اس قسم کی بات کبھی نہ کرنا کہ کوئی ایسا جاہل، آج کی دنیا کا کوئی دشمن ہے علی
तेरी उस बात की वजह से अली वालों को बुरा भला। देखिए इलेक्शन आ गए, आपके पास लोग तरह तरह के आएंगे। आखिरी बात और आपकी ज़ामत, अब देखिए अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले, अली इब्न अबी तालिब की विलायत का दम भरने वाले, नूर विलायत को अपने दिलों की जीनत बनाने वाले और उस नूर के वसीले और आसरे से अपनी जिंदगी गुजारने वाले कभी मफादात पर नहीं बिकते। अली वाले किसी मफाद पर नहीं बिकते, वो उसके साथ खड़े होते हैं जो अली की विलायत का दम भरता है, वो उसको सहारा देता है जो अली का दुश्मन नहीं होता। देखिए आप वोट जिसको चाहें दीजिए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, और न मैंने कभी किसी के लिए वोट मांगने हैं और न मैं किसी को इस काबिल समझता हूं कि मैं अली का अदना सा हकीर सा नौकर, अली के दस्तरखान के बचे हुए टुकड़ों पर पलने वाला मैं कभी कहूं कि फुला को दीजिए और फुला को नहीं। आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा, वोट देते हुए ये कह देना कि कल असेंबली में अगर अली की मुखालिफत हो, क्या तेरे अंदर इतनी जुर्रत है, क्या तेरे अंदर इतनी गैरत है, क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू अली इब्न अबी तालिब का नौकर बन के ये कह सके कि देखिए अली की अजमत तुम्हारे कानूनों की नहीं। बस एक बात आपके साथ, देखिए अली की अजमत के लिए तुम्हारा कानून बनाने की जरूरत। देखिए कमजोर लोगों के दिफा में खड़े होते हैं ना, जिनके कोई नक्स और ऐब पाया जाता है, जिनके बारे में बात करते हुए कोई ऐसी बात कह सकता है जिससे उनका जो शख्सियत का बना हुआ बुत होता है वो बहुत टूट जाता है, वो बहुत पाश हो जाता है। हम अली वाले हैं, देखिए आप इतने कानून बना लें, हमें तुम्हारे कानूनों से कोई लेना देना नहीं, हम अली वाले हैं। इसलिए कह दीजिएगा कि वोट उसे देंगे जो अली की अजमत का सौदा न करे, वोट उसे दे देंगे जो अली के मुकाबले में किसी और को लेके ना आए, बल्कि वो कहता हुआ नजर आए मैं सिद्दीक अकबर भी अली को मानता हूँ, मैं फारूक आजम भी अली को मानता हूँ, मैं इमाम अव्वल भी अली को मानता हूँ, मैं जानशीन नबी भी अली को मानता हूँ। अली के मुकाबले में जो आए, जब आए, जहां आए, जिस हालत में आए, मैं उसे कुछ नहीं मानता।